آیت نمبر 34۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل۔ اے ایمان والو، بے شک بہت پادری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ کہ جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی۔ پادری اور روحانی درویش اس طرح باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں کہ دین کے احکام بدل کر لوگوں سے رشوتیں لیتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں مال و دولت کے لالچ میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں، اور سابقہ کتابوں کی جن آیات میں سردار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت و صفت مذکور ہے، مال حاصل کرنے کے لیے ان میں فاسد تعویلیں اور تحریفیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کا علم اس لیے حاصل کرنا تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا مال، دولت، عزت، منصب اور وجاہت حاصل ہو، یہ انتہائی مذموم اور اپنی آخرت تباہ کر دینے والا عمل ہے۔ احادیث میں اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وہ علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس نے وہ علم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھا، تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہ پائے گا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس لیے علم طلب کرے تاکہ علماء کا مقابلہ کرے، یا جہلا سے جھگڑے، یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے، تو اسے اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کے سامنے فخر کرنے، بے وقوفوں سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لیے علم نہ سیکھو، کیونکہ جو ایسا کرے گا تو اس کے لیے آگ ہی آگ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لوگوں کے دلوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے عمدہ گفتگو کی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول نہ فرمائے گا، نہ نفل۔ آیت کے اندر اللہ کی راہ میں مال نہ خرچ کرنے والوں کا بیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بخل کرتے، مال کے حقوق ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہودی اور عیسائی علماء پادریوں کی حرص مال کا ذکر فرمایا، تو مسلمانوں کو مال جمع کرنے اور اس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں
اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ دی گئی وہ کنز نہیں، یعنی وہ اس آیت کی وعید میں داخل نہیں، خواہ دفینہ زمین میں دفن شدہ خزانہ ہی ہو، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی گئی وہ کنز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہ اس کے مالک کو اس سے داغ دیا جائے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سونے چاندی کا تو یہ حال معلوم ہوا، پھر کون سا مال بہتر ہے جس کو جمع کیا جائے؟ ارشاد فرمایا، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل اور نیک بیوی جو ایماندار کی اس کے ایمان پر مدد کرے۔ یاد رہے کہ مال کا جمع کرنا مباح ہے، مذموم نہیں، جبکہ اس کے حقوق ادا کیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم مالدار تھے۔ اسی مناسبت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی مالداری کے حوالے سے یہ چند ایک واقعات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کثیر مال عطا فرمایا، اور آپ اللہ کی راہ میں بکثرت صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ نے 4000 درہم صدقہ کیے، پھر 40,000 درہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کی، اس کے بعد 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے، اور اس کے بعد 500 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مرتبہ مدینے میں قافلہ آیا تو اس قافلے میں گندم، آٹے اور کھانے سے لدے ہوئے 700 اونٹ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور سنا تو اس بارے میں دریافت فرمایا۔ انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آیا ہے جس میں گندم، آٹے اور طعام سے لدے ہوئے 700 اونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوں گے۔ جب یہ بات انہیں پتہ چلی تو آپ نے فرمایا، اے میری ماں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ تمام اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ترکہ میں حاصل ہونے والے سونے کو کلہاڑوں سے کاٹا گیا، یہاں تک کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکہ میں 1000 اونٹ، 3000 بکریاں اور 100 گھوڑے بھی شامل تھے۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے واقعات ہیں، تو اللہ کریم ہمیں اپنی راہ میں بکثرت صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ نیت فرمائے۔